میں ترکی ابھی پچھلے سال گیا، اب پتہ تو تھا، یہ تھوڑا سا ذہن میں تھا، تو وہ میں نماز پڑھ رہا تھا، نماز پڑھنے کے بعد جو ہے نا میں فارغ ہوا تو ایک بوڑھا شخص، بوڑھے سے مراد بہت بوڑھا نہیں، 70-80 سال کا، یعنی تقریباً 50 سال، 50-55 سال، ہلکی ہلکی داڑھی سفید، وہ مجھے یوں کر کے دیکھے جا رہا دیکھے جا رہا دیکھے جا رہا، اور میرے سے بھی نماز میں نا میں کنفیوز سا ہو گیا، میں نے کہا مجھے کیوں دیکھ رہا ہے اللہ کا بندہ. نماز سلام پھیرنے کے بعد جو ہے نا میں نے، اس نے مجھ سے، انگلش تو اس کو آتی نہیں تھی، اس نے کہا پاکستان، میں نے کہا پاکستان، وہ میرے گلے لگ گیا، یہاں سے آ کے گلے لگ گیا مجھے، یعنی میں یوں بیٹھا ہوں اور یہاں سے آ کے وہ بالکل ایسے اس نے مجھے جو ہے نا وہ لے لیا. میں اس کا چہرہ دیکھوں، اس کو روئے روئے، میں نے کہا یار اس کو کیا ہو گیا، خیر تو ہے. اچھا ابھی تک مجھے کچھ نہیں پتا، کچھ بھی نہیں پتا مجھے. تو میں نے اس کو جو ہے، جب میں نے کہا بسم اللہ، میں نے اچھا میں دل میں سوچوں شاید یہ کوئی پیسے مانگنے اس نے، اب لگے نہیں کہ بھائی یہ فقیر ہے، بڑے اچھے کپڑے شپڑے پہنے ہوئے ہیں، وہ میں نے کہا شاید ترکی کے فقیر بھی بڑے امیر ہوتے ہوں گے، لیکن بہرحال یہ کہ مجھے سمجھ نہیں آیا میں خود. تو جب وہ ہو گیا تھوڑی سی اس کو تسلی ہو گئی، بیٹھ گیا، وہ چھوٹی بوتل پانی کی تھی، میں نے پانی دیا اس کو، پانی پلایا، تو پھر اس نے کہا پاکستان، دوبارہ مجھے، میں نے کہا یہاں چومے یہاں چومے یہاں چومے ادھر چومے یہاں چومے. حافظ، اچھا کیونکہ میرا حلیہ ایسا تھا، ٹوپی سر پہ تھی، حافظ، میں نے کہا پھر چومے، میں نے کہا پتہ نہیں کیا ہو گیا اس کو. پھر میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا اب اس کو زبان نہیں آتی، اب میں انگلش میں اس سے پوچھوں، عربی میں اس کو کچھ نہ آئے، وہ ادھر ادھر دیکھے، وہ ادھر ادھر دیکھے، وہ بھی بتانا چاہے. اتنے میں ایک ترکی والا جو قریبی بیٹھا ہوا تھا اس کو میں نے بلایا، میں نے اس سے پوچھا ڈو یو نو انگلش، اس نے کہا جی. میں نے کہا واٹ از ہی سیئنگ پلیز. اچھا بوسنیا اور یہ جو ہے نا یہ ممالک ترکش، چونکہ ترک رہے ہیں نا، ترک بوسنیا پر ترکوں کی حکومت رہی ہے، یوگوسلاویہ اس پورے خطے میں، تو تھوڑی بہت ترک جانتے ہیں. تو میں نے اس کو کہا اس سے پوچھو کیا کہتا ہے. پھر اس نے اس کو بتایا، اس نے کہا جب پاکستانی فوج آئی تھی بوسنیا میں یو این مشن پر، تو ہماری بہن بیٹیوں کی عزتیں اس وقت پاکستانی فوج نے بچائی تھی. سمجھ رہے ہیں بات؟ ہماری بہنوں کو، بیٹیوں کو بازاروں میں ننگا کر کے، جو حاملہ عورتیں ہوتی تھیں ان کے پیٹ سے خنجر مار کے بچے نکالے جاتے تھے. ایسا ظلم کیا سربیا نے. اور 20-20 سربی غنڈے ایک ایک ہماری بہن بیٹی کو ہمارے خاندانوں کے سامنے برہنہ کر کے عزت لوٹا کرتے تھے اور پھر قتل کر دیتے تھے، اور 200 قبریں بناتے تھے. ایسا ظلم کیا. اس موقع پر اگر پاکستانی فوج نہ ہوتی، بعد میں گئی، بہت عرصہ گزر چکا تھا، ظلم کی ایک داستان رقم ہو چکی تھی، لیکن یو این مشن پر جب پاکستانی فوج گئی تو وہ وقت، وہ زیادہ وقت نہیں تھا، وہ الفا براوو چارلی، وہ جو ڈرامے کی میں بات کر رہا ہوں، ہم نے بچپن میں دیکھا، وہ وقت وہ 1.5 سال کا یا 2 سال کا تھا، وہ یا تھوڑا سا زیادہ ہوگا. اس موقع پر فوج نے وہاں جو امن قائم کیا، اس وقت کے احسان کو آج تک بوسنیا کے مسلمان یاد رکھتے ہیں. انہوں نے کہا دنیا کی سارے ملکوں کی فوجیں آئیں، سب نے ہمارے ساتھ کمینگی کی، سب نے کمینگی کی ہمارے ساتھ. جرمن آئے، نیدرلینڈ کی فوجیں آئیں، سب فوجیں آئیں، لیکن جب مسلمان فوج، پاکستانی فوج آئی تو ایسے ہی کہ ہمارے بھائی آئے. اور اس وقت انہوں نے ہمیں، یعنی افسران نے اس وقت، پھر بعد میں معلوم چلتا ہے جو اس وقت کے افسران تھے، کہ افسروں نے اپنے گھر دے دیے تھے، یار تم لوگ رہو اس میں، ہم ٹینٹوں میں رہ لیں گے. یہ وہ پاکستان ہے، اس کی قدر کرو. چھوٹی موٹی آگے پیچھے غلطیاں ہمیشہ ہوئی ہیں، شاید آئندہ بھی ہوتی رہیں. اس ملک کو کمزور نہ کرو، اس ملک کی جڑوں کو نہ کاٹو. اس ملک کی افادیت کا اور اس ملک کے استحکام کا آپ کو بعد میں پتہ چلے گا، میری اور آپ کی نسلوں کو پتہ چلے گا. یہاں پہ خبیث لوگ، تھوڑا سا کچھ کیا ہوا، کوئی پاسپورٹ پھاڑ رہا ہے، کوئی جلا رہا ہے، کوئی جناب ملک کو گالیاں دے رہا ہے، اور الو کے پٹھے سارے باہر بیٹھے میں، ایک بھی یہاں پر نہیں ہے، سارے باہر بیٹھے میں. وہ تم اتنے اگر وہ ہو تو یہاں آ جاؤ نا. تو ڈاکٹر صاحب یہ کہا کرتے تھے
کہ اس پورے منظر نامے میں دنیا میں اس وقت شاید ایک ملک ہوگا کہ جو مستحکم ہوگا اور قائم ہوگا اپنی کمزوریوں اور اپنی کوتاہیوں کے باوجود، اور وہ شاید پاکستان ہوگا انشاءاللہ تعالی۔